السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے۔ اس دعا کے ساتھ جہاں رہیں ہنستے رہیں مسکراتے رہیں، دوسروں کے چہرے پر خوشیاں بکھیرتے رہیں۔ ناول رمز جنون، تحریر ہے نور آصف کی، ایپیسوڈ نمبر 79 پارٹ 4۔ آئیں اپنے ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ زنیشا شاہ واش روم میں وینٹی کے مرر کے آگے کھڑی تھی۔ اس کی شرابی گہری آنکھوں میں مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اس رات کی اذیت اور آنے والی راتوں کی وہ اذیت نہیں بھول سکتی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخی مائل تھی، جیسے برسوں کا درد ان کے اندر جم گیا ہو اور اب ان آنکھوں کے کناروں سے بہہ رہا ہو۔ آنسو تو محض پانی ہوتے ہیں، مگر زنیشا کے یہ آنسو اس رات کی گواہی دے رہے تھے جو واقعی قبر میں دفن ہو چکی تھی، مگر زنیشا کے وجود پر آج بھی نوکیلے خنجروں کی طرح پیوست ہوتی تھی۔ میرم شاہ نے مرنے سے پہلے پولیس کو کال کر کے بتایا تھا کہ ارشمان شاہ اسے مارنا چاہتا ہے۔ جس پسٹل سے میرم شاہ نے خود کی جان لی وہ ارشمان شاہ کی تھی۔ عدالت نے تمام ملازماؤں سے گواہی لی تو ثابت ہوا تھا کہ میرم اور ارشمان شاہ کی بحث ہوتی رہتی تھی۔ ان کے تعلقات اچھے نہیں تھے۔ سارے ثبوت ارشمان شاہ کے خلاف جا رہے تھے۔ پسٹل پر میرم شاہ کی انگلیوں کے نشان تھے۔ ارشمان شاہ نے اپنی فنگر پرنٹس ریموو کرتے میرم شاہ کے فنگر پرنٹ ڈال کر قتل کو خودکشی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ تمام الزامات بہت ٹھوس تھے، جن کو جھوٹ ثابت کرتے کرتے 5 سال لگ گئے۔ زنیشا شاہ کے دماغ میں تبریز خان کو لے کر بہت زیادہ زہر بھر دیا گیا تھا۔ نہ بھی بھرا جاتا وہ اس رات کی درندگی بھول ہی نہیں سکتی تھی۔ تبریز خان زنیشا کے وجود میں جیسے برفیلی پانی کی ایک شدید لہر اتری تھی۔ اس رات اس کے بچپن کا جنازہ اٹھا تھا۔ ماں باپ کی لاشیں خون میں بھیگی زمین اور تبریز خان کی آنکھوں میں سجی وہ درندگی۔ وہ صرف بدلہ نہیں چاہتی تھی، وہ تبریز خان کو فنا کرنا چاہتی تھی۔ ہر روز رات تبریز خان کو اذیت ناک موت دینے کی خواہش لیے وہ سوتی اور جاگتی تھی۔ وہ تبریز خان کو صرف موت نہیں دینا چاہتی تھی بلکہ اس سے سب کچھ چھین لینا چاہتی تھی۔ اس کا ہر رشتہ، وہ دولت جس کی وجہ سے اس نے دوسروں کی زندگی سے کھیلا۔ اس رات نقاب میں باقی 2 لوگ کون تھے جن کو وہ پہچان نہ سکی تھی؟ وہ 2 نقاب پوش کون تھے آخر؟ کیا وہ کرائے کے قاتل تھے یا ان میں سے ایک آلیان خان تھا؟ یہ سوال زنیشا کی یادداشت میں کسی پھانس کی طرح چبھا ہوا تھا۔ ان سب نے اس کی مورے بابا کو مارا، اسے بھی سب کی جان لینی تھی، اسے یہ کرنا ہی تھا۔ پھر چاہے موت مقدر ہوتی یا تمام عمر قید اسے منظور تھا۔ وہ اپنا انجام سوچ کر آئی تھی۔ زرک، زنیشا نے روتے ہوئے اپنی گردن پر ہاتھ رکھا، سانسیں مزید اکھڑنے لگی تھی۔ تم اس درندے کے بیٹے ہو جس نے مجھ سے میرا سب کچھ چھینا، تمہیں بھی اس کی سزا ملے گی۔ اصولاً مجھے تم سے زیادہ نفرت ہونی چاہیے، اور ہے بھی، تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ وہ اکھڑی بکھری سانسوں سے بولتے روتے جا رہی تھی۔ زنیشا شاہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ وینٹی کے مرر میں جڑی شفاف سطح اس کے زخموں کی خاموش گواہ بن چکی تھی۔ اسے دمے کا اٹیک آیا تھا۔ وہ لرزتے ہاتھوں سے اپنا انہیلر ڈھونڈنے لگی جو وہ زرق خانزادہ سے چھپا کر رکھتی تھی تاکہ اس کی کوئی بھی کمزوری اس کے ہاتھ نہ لگے۔ وہ وینٹی مرر کے سب سے نچلے دراز میں انہیلر ڈھونڈنے لگی جو مل ہی نہیں رہا تھا۔ زینی جان، زرق خانزادہ کے دروازہ کھٹکھٹانے پر زنیشا بری طرح اچھلی تھی۔ وہ بدحواس ہوتے اپنا انہیلر ڈھونڈنے لگی۔ زینی جان، دروازہ کھولو۔ زرق خانزادہ اس کی مسلسل خاموشی پر پریشان ہوا تھا۔ وہ نیچے اس کی سانسیں اکھڑتی اور اس کی بھیگی آنکھیں دیکھ چکا تھا۔ زنیشا، زرق خانزادہ نے مسلسل خاموشی پر دروازہ بری طرح پیٹا۔ زنیشا اپنی اکھڑی سانسوں پر قابو پاتے باتھ کیبن کی طرف بڑھی۔ وہ جلدی سے شاور آن کرتے اس کے نیچے کھڑی ہوگی۔ وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی۔ تبریز خان کو مرینا خان کو پیار کرتے دیکھتے اس کے وجود میں چنگاریاں دہک رہی تھی۔ پورا وجود جیسے کوئی کسی تیز دھار آلے سے کاٹ رہا ہو اور اسے چیخنے کا بھی حق نہ ہو۔ کیسے کوئی اتنا بے رحم ہو سکتا ہے؟ تبریز خان اس سے اس کے مورے بابا لالا چھین کر اپنی بیٹی مرینا خان کو پیار کر رہا تھا۔ مرینا خان کو بھی اسی اذیت سے گزرنا ہی تھا جس سے وہ گزری۔ اسے مرینا خان کی درد و پکار سننی تھی۔ زنیشا اکھڑتی سانسوں کے ساتھ ٹھنڈے یخ پانی کے نیچے کھڑی تھی۔ سانس بری طرح پھول چکی تھی۔ وہ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے ہذیانی رونے لگی۔ مورے بابا لالا، وہ ٹوٹی اکھڑتی سانسوں سے بمشکل بولتی روتی جا رہی تھی۔ زنیشا، زرق خانزادہ واش روم سے آتی شاور کی آواز سنتے جلدی سے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھتے کبرڈ سے کمرے کی تمام چابیاں تلاش کرنے لگا۔ ڈیم اٹ، شی از ہیونگ این ایستھما اٹیک۔ دین واٹ ہی ہیل ان شی ڈوئنگ انڈر دا شاور؟ ڈیم اٹ، اسے دمے کا اٹیک آیا ہے، پھر وہ شاور کے نیچے کیا کر رہی ہے؟ زرق خانزادہ بڑبڑاتے ہوئے واش روم کے دروازے کی کی تلاش کرنے لگا۔ اب تو اس کی اپنی سانسیں پھولنے لگی تھی۔ وہ صرف اس کی بیوی نہیں، اس کی زندگی تھی۔ وہ بے حد محبت کرتا زنیشا سے۔ اس کی سانسیں بستی تھی زنیشا میں۔ زرق خانزادہ کے ہاتھ چابی تلاشتے ہوئے کپ کپانے لگے تھے۔
جان سے مار ڈالوں گا زینی اگر تمہیں کچھ ہوا۔ وہ سرخ چہرے کے ساتھ گرجتے ہوئے کبڈ پر پوری قوت سے مکے کی ضرب لگا گیا۔ کبڈ کے ایک دروازے سے اسے چابیوں کا گچھا ملا تھا۔ وہ پکڑتے بھاگتے ہوئے کمرے میں آتے واش روم کی طرف بڑھا۔ دروازے کے لاک میں وہ ایک ایک چابی لگاتے کی ہول میں گھمانے لگا۔ بالآخر ایک چابی ہول میں گھومی تھی اور دروازہ کھولتے تیزی سے اندر داخل ہوا۔ زنیشا باتھ کیبن میں شاور کے نیچے کپڑوں سمیت بیٹھی اپنی گردن کو دونوں ہاتھوں سے جکڑے ہوئے تھی۔ زینی جان، ذرا خنزدہ تڑپتے ہوئے اس کی طرف بڑھا تھا۔ پنجوں کے بل بیٹھتے اسے شانوں سے جکڑا تو وہ کٹی ڈال کی طرح اس کے چوڑے سینے میں آن سمائی تھی۔ ذرا خنزدہ نے اسے خود سے الگ کیا۔ زنیشا کو سانس نہیں آ رہی تھی، چہرہ نیلا پڑ رہا تھا۔ روف شاور کا پانی بہت ٹھنڈا تھا۔ ذرا خنزدہ زنیشا کی حالت دیکھتے اسے فرش پر لٹاتے اس کے ہونٹوں پر جھکے اسے اپنی سانسیں دینے لگا۔ روف شاور کا پانی اب ذرا خنزدہ کے چوڑے وجود پر برس رہا تھا۔ وہ زنیشا شاہ کے منہ میں اپنی سانسیں انڈیل رہا تھا۔ وہ جتنی شدت سے اس کی سانسوں کو انہیل کر سکتا تھا کر رہا تھا۔ زینی میری جان، میری زندگی۔ ذرا خنزدہ نے اوپر ہوتے اسے دیکھا جس کی سانسیں بحال ہوئی تھیں۔ رنگ نیلاہٹ سے اپنی اصلی رنگت میں آنے لگا۔ وہ بھیگی گلابی آنکھوں سے ذرا خنزدہ کو دیکھتے اس کے گال پر اپنا کپکپاتا ہاتھ رکھ گئی تھی۔ میری جان۔ ذرا خنزدہ اس کا ہاتھ اپنے گال سے ہٹائے اس کی ہتھیلی چومتے اس کی پیشانی پر لب رکھ گیا۔ زنیشا کی آنکھوں سے آنسو مزید بے مول ہوتے گالوں پر گرنے لگے۔ ذرا خنزدہ پھر سے اس ہونٹوں پر جھکتے اس کی سانسوں کو انہیل کرنے لگا تھا۔ وہ اندر سے کافی خوفزدہ ہو گیا تھا، اس لیے اسے بار بار سانس دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ ذرا خنزدہ نے زنیشا کو سانس دیتے اوپر ہوتے اسے دیکھا۔ زنیشا اپنی انگلیاں اس کے شرٹ کے بٹنوں میں الجھا گئی تھی۔ وہ پانی بہت ٹھنڈا تھا، اس لیے میری سانسیں اکھڑنے لگی تھیں۔ میں نے ٹیپ بہت گھمایا مگر گرم پانی آن نہیں ہوا۔ وہ ٹوٹے لفظوں سے بولتے ذرا خنزدہ کو اپنی اکھڑتی سانسوں کی وجہ بتا رہی تھی۔ ذرا خنزدہ یہ سنتے جبڑے بھینچ گیا تھا۔ وہ اسے اپنے دمے کا مرض ابھی بھی چھپا رہی تھی۔ ذرا کو اس کے اوپر سٹتے روف شاور کا لیور گھماتے اسے آف کرتے، جھکتے ہوئے زنیشا کے کلیوں سے بھی زیادہ نازک وجود کو اپنی گود میں اٹھا گیا۔ بیکر زنیشا کی شرٹ اس کے جسم کے ساتھ چپک گئی تھی جس سے اس کے مخملی نشیب و فراز مزید اجاگر ہونے لگے تھے۔ ذرا خنزدہ اس کے خوبصورت وجود کو گرم گہری نگاہوں سے دیکھتے سرد سانس کھینچ کر رہ گیا۔ اتنی خوبصورت تھی اس کی بیوی مگر یہ خوبصورتی اس کے کسی کام کی نہیں تھی۔ وہ ابھی تک اسے ٹھیک طرح سے چھو بھی نہ سکا تھا۔ ذرا خنزدہ اس کے خوبصورت وجود سے نگاہیں چرائے آگے بڑھنے لگا مگر مضبوط قدم لڑکھڑانا شروع ہو گئے تھے۔ زنیشا ٹٹرتے ہوئے اس کی گردن میں باہیں حمائل کرتے اس کے سینے میں سمائی تھی۔ ذرا خنزدہ سے اب قدم اٹھانا دوبر ہو گیا تھا۔ زنیشا شاہ کی دھڑکنیں اس کے سینے میں بجنے لگی تھی۔ ذرا خنزدہ کے دل و دماغ پر زنیشا شاہ کی قربت کا جنون سوار ہوا تھا۔ اس کے جسم میں اسپارکس اٹھنے لگے۔ وہ سرد برفیلی تھی مگر ذرا خنزدہ کے جسم میں آگ بھڑکا چکی تھی۔ ذرا خنزدہ دان پر دان جمائے اپنے اندر اٹھتے جذبوں پر قابو پانے لگا۔ وہ سمجھتا یہ وقت نہیں تھا یہ سب سوچنے کا مگر اس کا دماغ ہر وقت یہی سوچتا تھا۔ وہ بہت کوشش کے باوجود اس پر قابو نہیں پا رہا تھا۔ حق حلال کی بیوی ہوتے وہ کیوں اب اپنے جذبوں پر قابو پائے؟ زنیشا اسے پاس کیوں نہیں آنے دیتی تھی؟ محبت کی شادی کی تھی پھر کیا وجہ تھی؟ وہ یہی سوچتے آگ بگولا رہنے لگا تھا ورنہ وہ زنیشا پر کبھی چلانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ مگر جب وہ اپنے جوانی کے پرزور تقاضوں سے بدحواس ہوتا تو زنیشا اسے اس وقت بہت بری لگتی۔ جی کرتا زنیشا کا قتل کر ڈالے۔ خود کے جذبوں پر بند باندھتے ذرا خنزدہ کمرے میں داخل ہوتے بیڈ کی طرف بڑھتے، زنیشا کو نرمی سے بیڈ کے وسط میں لٹایا۔ زنیشا بے حال سی سردی سے ٹٹرتے کمبل خود پر لینے لگی۔ ایک منٹ زنیشا، ذرا خنزدہ سنجیدگی سے بولتے اس کے قریب بیٹھا۔ ذرا سردی لگ رہی ہے، زنیشا نے کپکپاتے لبوں سے کہا۔ تمہارے کپڑے گیلے ہیں انہیں اتار لو پھر کچھ اوڑھنا۔ ذرا سنجیدگی سے کہتے اس کے پاس سے اٹھا ہی تھا کہ زنیشا اس کی کلائی تھام گئی تھی۔ تم اتار دو میرے کپڑے، میری ہمت نہیں۔ زنیشا نے ذرا کی طرف دیکھتے آہستگی سے کہا۔ ذرا خنزدہ لب بھینچ گیا تھا۔ وہ انجان بنتی تھی یا پھر واقعی میں انجان تھی؟ زنیشا کو برہنہ دیکھتے کیا وہ اپنے اندر سرد انتے جائز جذبوں پر قابو پا سکے گا؟ وہ انسان تھا، فرشتہ نہیں۔ وہ حق جو خدا نے جائز بنایا، وہ عورت جو خدا نے حلال کر دی، وہ کیسے پھر اس عورت کے بغیر رہ سکتا تھا؟ مگر اس کو کلائی پکڑے اسے بیکی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت نڈھال سی لگ رہی تھی۔ ذرا خنزدہ اس کے قریب بیٹھے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اس کی شرٹ نرمی سے ریموو کر گیا۔ ذرا خنزدہ اس کے خوبصورت جسم سے اپنی نگاہیں چرائے بہت احتیاط سے اس کے کپڑے اتار رہا تھا۔ وہ غلطی سے بھی اس کے نازک حصوں کو چھونا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس پر جھکے بہت نرمی اور احتیاط سے اس کے جسم کا ہر پردہ ریموو کر گیا۔ تھینک یو، زنیشا نے کہتے کمبل اپنے وجود پر سرکایا تھا۔ وہ بری طرح بے حال ہو گئی تھی۔ اس کے جسم پر کپکپی طاری تھی۔ ذرا خنزدہ اس کے قریب بیٹھے اسے سرخ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔
وہ بہت آرام سے رخ پلٹ گئی تھی۔ ذرا خانزادہ کے خون میں شرارے دوڑ رہے تھے۔ اس نے بہت احتیاط سے زنیشا کے بدن سے اس کے کپڑے اتارے تھے، مگر انگلیاں پھر بھی اس کے بدن کی نازکی کو چھو گئی تھی۔ لمحوں میں اس کا خون بوائلنگ پوائنٹ پر آ چکا تھا۔ وہ اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبائے زنیشا شاہ کے بھیگے بالوں کو دیکھ رہا تھا جو تکیے پر بکھرے تھے۔ ذرا خانزادہ نے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرا۔ دوسرے لمحے ضبط کی تمام تنابیں ٹوٹ گئی تھی۔ وہ اپنی شرٹ کے بٹن ایک ایک کرتے کھولتے ہوئے زنیشا شاہ کے وجود سے کمبل اتارتے اسے کندھوں سے جکڑے سیدھا کر گیا۔ زنیشا نے اپنی حالت دیکھتے سرخ ہوتے ذرا خانزادہ کو سوالیہ شرربار نگاہوں سے گھورا۔ ذرا خانزادہ زنیشا پر گٹا بن کر چاہتے کمبل اس کے اور اپنے وجود پر کرتے کمبل میں غروب ہوا۔ زرک! زنیشا شاہ نے اسے بھیگے لہجے میں پکارا۔ آج مت روکنا زینی ورنہ جان سے جاؤں گا۔ سمجھنے کی کوشش کرو، تم میری بیوی ہو۔ میں مزید اپنے جذبوں پر بند نہیں باندھ سکتا۔ آج روکو گی تو میری جان جانے کا سبب تم بنو گی۔ ذرا خانزادہ پھولتی سانسوں سے بمشکل بولتے زنیشا شاہ کے دل کے مقام پر جھکتے شدت سے اپنے دہکتے لب رکھ گیا۔ زنیشا شاہ کو لگا تھا جیسے اس کے دل کے مقام کو کوئی انگارہ چھو گیا ہو۔ ذرا خانزادہ اس کے دل کے مقام کو اپنے لبوں کی گرمائش سے جھلسانے لگا، جہاں اپنی شدتیں ڈھانے کو وہ سب سے زیادہ بےتاب ہوتا تھا۔ ذرا کے لمس سے زنیشا شاہ کی سانسوں میں آگ لگی تھی۔ وہ جھلس کر انگارہ بنی تھی۔ نہیں زرک، پیچھے ہٹو۔ زنیشا شاہ نے چیختے ہوئے اپنی پوری قوت لگائے اسے خود سے دور دھکیلا۔ زرک اس کی دلہراش چیخ پر پیچھے ہٹا تھا۔ زنیشا ذرا خانزادہ کی شرٹ بیڈ سے اٹھائے جلدی سے پہنتے بیڈ سے اٹھتے تیزی سے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھی ہی تھی کہ ذرا خانزادہ اس کی طرف بڑھتے اسے شانوں سے جکڑے بہت بے دردی سے دیوار میں پٹک گیا تھا۔ زنیشا شاہ دیوار کے ساتھ جا لگی تھی۔ درد کی لہر اس کی کمر میں پیوست ہوئی تھی۔ کیا سمجھتی ہو تم خود کو؟ تم ایسے چیخ رہی تھی جیسے تمہارا ریپ کر رہا تھا۔ ذرا خانزادہ اس کے اطراف میں دیوار پر پوری قوت سے مکہ مارتے چلایا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں زرک، تم پھر بھی یہ سب کر رہے تھے۔ تمہیں مجھ سے یہی سب کچھ چاہیے، یہی ہے تمہاری محبت۔ عورت کی کنسنٹ کے بغیر اسے چھوڑنا ریپ ہی ہوتا ہے، میریٹل ریپ۔ زنیشا شاہ ذرا خانزادہ کی سرخ آنکھوں میں دیکھتے روتے ہوئے بولی۔ اس وقت اسے ذرا خانزادہ سے خوف محسوس ہوا تھا۔ وہ جینس میں ملبوس شرٹ لیس تھا۔ مقابل کی گردن کی وینز ابھری دیکھتے اس کا خون رگوں میں جیسے منجمد ہو رہا تھا۔ ذرا خانزادہ ایک مشکل ٹاسک ثابت ہو رہا تھا اس کے لیے۔ اسے وہ کبھی اس کا حق نہیں دے سکتی تھی جس کے باپ نے اس کی موروں کو مارا، جس کے پیٹ میں کبیر خان کی نسل پرورش پا رہی تھی۔ وہ کیسے ذرا خانزادہ کی نسل چلا سکتی تھی؟ میریٹل ریپ! آر یو ان سینسز؟ ذرا خانزادہ زنیشا کے لفظوں پر شاکڈ ہوا تھا۔ کیا جانتی ہو تم میریٹل ریپ کے بارے میں زنیشا شاہ؟ ذرا خانزادہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے شرربار لہجے میں سوال کر گیا۔ زنیشا دیوار میں سمائے اسے نم نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا تم میریٹل ریپ کسے کہتی ہو، مگر یہ لفظ ہسبینڈ اینڈ وائف کے بیچ آنا گالی ہے۔ میں اسلام کی بات نہیں کروں گا، نہ تمہیں بتاؤں گا میرے تم پر کتنا حق ہے۔ مجھے بس اتنا بتاؤ میں کہاں جاؤں، کیسے اپنی ضرورت پوری کروں، اس کمرے میں تمہارے ساتھ کیسے رہوں؟ وہ پھولتی سانسوں سے تپش زدہ لہجے میں سوال کر رہا تھا۔ 26 سال بغیر کسی عورت کے رہا، ہر ممکن کوشش کی کسی غیر عورت کے قریب نہ جاؤں۔ امریکہ، لندن جیسے ممالک میں رہتے پھر سیلیبریٹی ہونے کے باوجود دوسری عورتوں کے قریب نہیں گیا۔ میرے سلمان دوستوں تک کی گرل فرینڈز تھیں، وہ لوگ ایک اپارٹمنٹ تک میں رہتے تھے۔ میں یہ نہیں کہتا میں بہت اچھا مسلمان ہوں، میں کبھی بہکا ہی نہیں، بہت بار بہکا ہوں۔ مارتھا کو اس چیز تجسس میں کمرے میں لے گیا تھا، مگر کچھ نہیں کیا۔ وہاں اپنے جذبوں پر کنٹرول کرنا سمجھ آتا ہے، مگر اب کیوں کنٹرول بتاؤ؟ ذرا خانزادہ اپنے ہوش کھوتے چیخا تھا۔ زنیشا شاہ اس کے چیخنے پر بری طرح رونا شروع ہو چکی تھی۔ یہ سب ڈرامہ ہے تیرا رونا، یہ کانپنا زنیشا، تم جیسی عورت یوں رو اور کانپ نہیں سکتی۔ وہ زنیشا شاہ کے رونے پر طنزیہ ہنستے ہوئے اس سے دور ہوا۔ تم صرف مجھ سے بچنا چاہتی ہو اس لیے یہ ڈرامہ کر رہی ہو، بلڈی سک وومن۔ ذرا خانزادہ غصے سے بولتے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ زنیشا دیوار میں سمائے آنسو بہا رہی تھی۔ 2 سیکنڈ بعد وہ پھر سے کمرے میں تھا۔ اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتے اپنی پینٹ کی بیلٹ کی ہک کھولتے مرر کے آگے کھڑا ہو گیا تھا۔ یہ جو تم میرے ساتھ سلوک کرتی ہو، میرا دل کرتا ہے زینی تمہیں بیلٹوں سے دہا کر رکھ دوں۔ ذرا خانزادہ اپنی شرٹ پینٹ کے اندر کرتے بڑبڑایا۔ زنیشا شاہ ذرا خانزادہ کے لفظوں پر پاگل ہوتے اس کی طرف بڑھتے، اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ ذرا خانزادہ نے ضبط سے اسے سرخ آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ڈیڈ سے ہی کہتے ہیں عورت پر ہاتھ اٹھانا ہی تم جیسے مردوں کی مردانگی ہے۔ زنیشا ذرا خانزادہ کی آنکھوں میں دیکھتے غرائی۔ باڑ میں جاؤ تم اور تمہارے ڈیڈ کی یہ شیٹی باتیں۔ زرک زنیشا کو بیڈ پر دھکیل گیا تھا۔ زنیشا اوندے منہ بیڈ پر جا گری تھی۔ تم جانور ہو زرک، تمہیں صرف جسم کی بھوک ہے۔ زنیشا سیدھی ہوتے حلق کے بل چیخی تھی۔
ذرا خانزادہ جو دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا، زنیشا شاہ کے چیخنے پر غیظ و غضب سے اس کی طرف بڑھتے اس پر جھکا۔ اگر مجھے تمہارے جسم کی بھوک ہوتی تو کتنی بار تم سے تمہارے جسم کو جانوروں کی طرح بنبوڑ چکا ہوتا مس زنیشا شاہ۔ وہ اس پر جھکے غرایا تھا۔ یہ میرا ظرف، میری برداشت ہے زنیشا، جو میں خود پر قابو پا رہا ہوں۔ تم مجھے جانور بننے پر مجبور کر رہی ہو۔ میرے دل و دماغ میں جب آگ بھڑکتی ہے اس وقت تم سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ میرے حق سے مجھے محروم کر کے تم مجھ پر کتنا ظلم کر رہی ہو۔ کاش تمہیں اندازہ ہوتا تم کس طرح میرے اعصابوں کے ساتھ کھیل رہی ہو۔ وہ اسے شانوں سے جکڑے خون آشام درندے کی مانند غرا رہا تھا۔ چاہوں تو زبردستی کرتے تم سے اپنا حق لے لوں، مگر میری شدید محبت مجھے یہ سب کرنے سے روکتی ہے۔ زنیشا، وہ روح جسے میں عشق کرتا ہوں، اسے اپنا حق زبردستی لوں تف ہے مجھ پر۔ صرف اس لیے تم سے زبردستی نہیں کر پاتا۔ مجھے ایک ریزن دے دو زنیشا، صرف ایک۔ میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ تمہیں کنسولنگ سیشن کی ضرورت ہے، بتاؤ، میں تمہیں خود لے کر جاؤں گا، تمہارا علاج کرواؤں گا۔ اگر یہ سب تمہارا کوئی کھیل ہے تو تب ہی بتاؤ، تاکہ میں خود کو مزید کھلونا بننے سے روکوں۔ زرق ایک ایک لفظ چباتے اس کے اوپر سے اٹھتے دروازے کی طرف بڑھا۔ اگر یہ میرا کھیل ہوا تو کیسے روکو گے خود کو میرا کھلونا بننے سے؟ زنیشا نے اٹھ کر بیٹھتے بھیگے لہجے میں چیختے ہوئے سوال کیا۔ تمہیں یہاں کھیل کھیلنے کے لیے چھوڑوں گا اور اپنا حق استعمال کروں گا۔ ذرا خانزادہ کے لفظوں کو وہ اپنی سمجھ کے مطابق سمجھتے پاگل ہوتے اس کی طرف بڑھی۔ حق استعمال کرو گے تو کیا کرو گے؟ دوسری شادی کرو گے؟ زنیشا شاہ نے ذرا خانزادہ کو اس کی شرٹ کے کالروں سے جکڑا۔ میں نے یہی نہیں سوچا تھا، لیکن تم نے میرے ساتھ کوئی بھی کھیل کھیلا تو سزا تمہاری یہی ہوگی۔ ذرا خانزادہ اسی ہاتھ اپنے کالر سے چھڑواتے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تھا۔ زنیشا اسی لمحے ذرا خانزادہ کے مقابل آتے دروازے سے ٹیک لگا گئی تھی۔ تم نے ایسا سوچا بھی میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گی؟ تم کسی دوسری عورت کے قریب بھی گئے میں تمہاری بوٹی بوٹی کر دوں گی زرق۔ تم صرف میرے ہو، یاد رکھنا۔ اور تم نے نکاح نامہ ٹھیک طرح سے پڑھا نہیں، اس میں کلیئرلی لکھا ہے تم دوسری شادی کبھی نہیں کر سکتے۔ زنیشا شاہ نے روتے ہوئے ذہنی کہا۔ ذرا خانزادہ زنیشا کو دیکھتے گہرے سانس لیتے اپنی پیشانی انگلیوں سے مسلنے لگا۔ ذرا خانزادہ زنیشا کو دیکھتے گہرے سانس لیتے اپنی پیشانی انگلیوں سے مسلنے لگا۔ سامنے کھڑی عورت کی اس حد تک پوزیسونیس سے اندازہ ہوتا تھا وہ اسے شدت سے محبت کرتی ہے۔ ابھی بھی وہ بری طرح تڑپ رہی تھی، مگر پھر وہ اسے اپنے قریب کیوں نہیں آنے دیتی تھی؟ وہ خود پر قابو پاتے زنیشا کے قریب ہوتے اس کی تھوڑی نرمی سے جکڑ گیا۔ وہ شدت سے روتے لرز رہی تھی، آنکھیں سرخی مائل ہو گئی تھیں، مگر پھر وہ اسے اپنے قریب کیوں نہیں آنے دیتی تھی؟ وہ خود پر قابو پاتے زنیشا کے قریب ہوتے اس کی تھوڑی نرمی سے جکڑ گیا۔ وہ شدت سے روتے لرز رہی تھی، آنکھیں سرخی مائل ہو گئی تھیں۔ میں کبھی ایسا نہیں کروں گا، تمہیں یہ شرط لکھوانے کی ضرورت نہیں تھی۔ رونا بند کرو، مجھے باہر جانے دو، اس وقت میرا یہاں سے جانا ضروری ہے۔ ذرا خانزادہ نے زنیشا شاہ کی تھوڑی نرمی سے جکڑے بے حد نرم لہجے میں کہا۔ کہاں جا رہے ہو اس وقت؟ زنیشا مزید دروازے میں سمائی تھی۔ ذرا خانزادہ کو لگا تھا وہ عنقریب پاگل ہو جائے گا، سامنے کھڑی عورت اسے جلد پاگل کر دے گی۔ اس وقت میری جان دن کے 12 بج رہے ہیں، رات کے نہیں جو تم پوچھ رہی ہو اس وقت۔ جانے دو مجھے باہر۔ وہ جتنا نرمی سے بول سکتا تھا وہ بول رہا تھا۔ دن کے ہوں یا رات کے 12 تم نہیں جا سکتے باہر۔ زنیشا شاہ نے اپنی بھیگی آنکھیں ہتھیلی سے سختی سے رگڑتے ہوئے کہا۔ ذرا خانزادہ گہرے سانس لیتے خود پر قابو پانے لگا، جو بے حد مشکل تھا۔ مجھے ناشتہ کرنے جانا ہے زینی۔ ہٹو دروازے کے آگے سے، ذرا خانزادہ ملائمت سے بولا۔ وہ زنیشا شاہ کے ساتھ مزید سختی نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ بہت زیادہ رو چکی تھی، چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ ذرا اسے اپنی شرٹ میں دیکھتے نگاہیں پھیر گیا۔ وہ شرٹ گھٹنوں سے بھی اوپر آ رہی تھی، وہ ہر طرف سے عیاں ہو رہی تھی۔ ذرا خانزادہ بیڈ کی طرف بڑھتے، بیڈ پر بیٹھتے، اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے، نیم دراز ہوتے آنکھیں موند گیا۔ ذرا خانزادہ کے پاؤں بیڈ سے نیچے لٹکے ہوئے تھے، وہ آنکھیں موندے ہوئے نچلے لبوں کو دانتوں تلے دبائے ہوئے تھا۔ وہ نظارہ جو وہ دکھا چکی تھی، ذرا خانزادہ ایک بار پھر سے اپنے اندر طغیانی برپے جذبوں سے بے حال ہوا تھا۔ زنیشا بیڈ کی طرف بڑھتے، بیڈ پر بیٹھتے ذرا خانزادہ کو نم نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ وہ بے حد غضب کی پرسنالٹی رکھتا تھا، وہ اس کا چوڑا سینہ دیکھ رہی تھی، وہ بٹنوں والی سفید شرٹ میں مزید جاذب نگاہ لگ رہا تھا۔ وہ چاکلیٹی براؤن بال پیشانی پر بے ترتیبی سے بکھرے تھے، ستواں ناک، سرخ و سفید رنگت۔ زنیشا شاہ اسے بھیگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، اس کے انابی لب اس وقت بنچے ہوئے تھے، وہ ان لبوں کو چومنے کی خواہش رکھتے ہوئے بھی چوم نہیں سکتی تھی۔ زنیشا شاہ اپنی بہتی آنکھوں کو رگڑتے، اپنی ٹانگیں سمیٹتے کراؤن سے ٹیک لگا گئی تھی۔ ذرا خانزادہ نے آنکھیں موندے، جبڑے پہنچتے، اپنی بیلٹ کی ہک کھولتے، اسے ہک سے کھینچ کر نکالتے زمین پر پھینکی تھی۔ زنیشا شاہ لرز اٹھی تھی، وہ جبڑے پہنچتی ابھی بھی آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ تم سے پہلے بھی میرا نکاح ہوا تھا زرق،
زنیشا شائستگی سے بولی تو ذرا خانزادہ کی سماعتیں ان لفظوں پر بے یقین ہوئی تھی۔ وہ اپنی سرخ آنکھیں کھولتے زنیشا شاہ پر اپنی نگاہیں گاڑ گیا۔ وہ کراؤن سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے ہوئے تھی۔ اس کے گالوں پر آنسوں کی لکیریں واضح ہو رہی تھی۔ جب میں 6 سال کی تھی ڈیڈ نے میرا نکاح اپنے دوست کے بیٹے سے کروایا تھا۔ ذرا خانزادہ اٹھ کر بیٹھتے اسے بے یقین نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ تم لوگ برف پر اسکیٹنگ کر رہے تھے، میں برف کی پرت کے نیچے جھیل میں گر گئی تھی۔ وہ مجھے بچاتے ہوئے اپنی جان سے چلا گیا۔ میں اسے آج تک بھول نہیں پائی۔ اسے بھول بھی جاؤں مگر اس حادثے کو بھول نہیں پاتی۔ وہ میری وجہ سے اپنی جان سے چلا گیا۔ وہ آہستگی سے بول رہی تھی۔ ذرا خانزادہ اسے سرخ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ ذرا خانزادہ بیڈ سے اٹھتے کمرے کے وسط میں چکر لگانے لگا۔ زنیشا اپنی مٹھیاں بھینچے ذرا خانزادہ کے رد عمل کی منتظر تھی۔ ذرا خانزادہ کو اپنے پاس نہ آنے دینے کی کوئی وجہ تو دینی تھی، ورنہ اسے شک ہو جاتا۔ زنیشا بری طرح لرز رہی تھی۔ کمرے میں گمبھیر خاموشی چھائی تھی۔ زنیشا کو یہ خاموشی بری طرح لرزا رہی تھی۔ یکدم کمرے میں کوئی چیز چھناکے سے ٹوٹی تھی۔ زنیشا سختی سے آنکھیں میچے اپنی چیخ لبوں میں دبا گئی۔ کمرہ جیسے اب لرز اٹھا تھا۔ ذرا خانزادہ مختلف چیزیں اٹھائے پٹک رہا تھا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل پر پڑے تمام پرفیوم، باڈی سپرے، مختلف پروڈکٹس ہاتھ مارتے ایک ہی جگہ میں گرا گیا تھا۔ آہ! ذرا خانزادہ نے چیختے ہوئے شیشے کی ٹیبل اٹھائی زمین پر ماری تھی۔ ٹیبل کا شیشہ چھناکے سے ٹوٹا تھا۔ زنیشا کراؤن میں سمائے آنکھیں میچتے شدت سے لرزنے لگی۔ وہ کمرے کے وسط میں چکر لگاتے اپنی شرٹ کے اوپری بٹن کھول رہا تھا۔ اس کے بوٹوں کے نیچے کانچ آتے کمرے میں عجب سی آواز پیدا کر رہا تھا۔ زنیشا کے لفظ اس کے خون میں ابال پیدا کر چکے تھے۔ جسم سے سینک نکل رہا تھا۔ اس نے ان سے اتنی بڑی حقیقت چھپائی، اس سے اپنا نکاح چھپایا۔ وہ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑتے ضبط کی انتہاؤں پر تھا۔ وہ طیش و علم سے زنیشا تا کی طرف بڑھتے اسے شانوں سے جکڑے اپنے مقابل کھڑا کر گیا۔ زنیشا آنکھیں کھولے اس کی سرخ خون اتری آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ ذرا خانزادہ نے اس کی طرف دیکھا۔ زنیشا نے ذرا خانزادہ کی زخمی نگاہوں سے دیکھا۔ تم مجھے اسے دیکھنے کا حق نہیں رکھتی۔ مجھ سے تم نے اتنی بڑی بات چھپائی، مجھے دھوکہ دیا۔ ابھی تک اسے اپنے دل و دماغ میں بسائے ہوئے ہو۔ ذرا خانزادہ سے شانوں سے جھنجھوڑتے ہو آیا تھا۔ وہ دل میں نہیں ہے۔ میں اس حادثے کو بھول نہیں پا رہی۔ زنیشا نے ٹوٹے لفظوں سے بولتے ہچکی لی تھی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ بلڈی وومن۔ وہ غصے سے بولتے اس کی بات کاٹ گیا تھا۔ زنیشا لب لرزتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ ذرا خانزادہ نے غراتے ہوئے اپنے لفظوں پر زور دیا۔ اگر میں کہوں نہیں تو بکواس بند ورنہ جان لے لوں گا، شٹی وومن۔ اب کی بار وہ اس کے سوال پر چیخا تھا۔ زنیشا لب بینچے سراسیمگی سے اسے دیکھنے لگی۔ مقابل ایسا ہی ری ایکشن دے گا وہ جانتی تھی، مگر ایسے سوال یہ لہجہ اختیار کرے گا وہ نہیں جانتی تھی۔ اس نے مجھے کبھی نہیں چھوا۔ زنیشا نے نظریں جھکائے کہا۔ نگاہیں مت جھکاؤ، لائر وومن۔ وہ اس کے شانوں پر اپنی گریفت ساخت کرتے لفظ چباتے بولا۔ کہاں کہاں ہاتھ لگایا اس نے؟ زرک! زنیشا چیخی تھی۔ آواز اونچی نہیں بیہودہ عورت! وہ غصے سے غرایا تھا۔ زنیشا بے یقینی سے اسے لفظ سنتے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایسے مت دیکھو میری طرف ایسے۔ وہ زنیشا شاہ کو دیکھتے استہزائیہ ہنسا تھا۔ اگر تم مجھے یہ سب نکاح سے پہلے بتاتی کبھی ایسے سوال نہ کرتا، مگر تم نے مجھے چیٹ کیا، مجھ سے جھوٹ بولا۔ کیوں؟ آخر کیوں زینی؟ وہ اسے اپنی گرفت سے آزاد کرتے ڈریسنگ مرر کی طرف بڑھتے مرر میں پوری قوت سے مکہ مار گیا تھا۔ زنیشا زخمی گلابی آنکھوں سے اس کی پشت پر نگاہیں گاڑے ہوئے تھی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل پر ہاتھ جمائے گہرے سانس لیتے مرر میں زنیشا کے عکس کو دیکھ رہا تھا۔ ایک شوہر کو اچانک پتہ چلے اس کی بیوی کا پہلے بھی نکاح ہو چکا ہے اور وہ ابھی تک اپنے پہلے شوہر کو دل میں بسائے ہوئے ہے، وہ کیا کرے گا آخر؟ بتا سکتی ہو مجھے؟ وہ ٹیبل پر مکہ مارتے چیخا۔ زنیشا اس کی چیخ پر اسے بہتے آنسوؤں سے دیکھتے اپنی کپکپاہٹ پر قابو پائے ہوئے تھی۔ سردی اور ذرا خانزادہ کے چیخنے پر اس کے جسم پر کپکپی طاری تھی۔ میں یہی سمجھا تھا تمہیں ہاتھ لگانے والا میں پہلا مرد ہوں۔ زرک اپنا سر جھکائے سر نفی میں ہلاتے خود پر جیسے ہنسا تھا۔ مجھے تم نے ہی ہاتھ لگایا ہے، مجھے چھوا ہے، زنیشا نے روتے ہوئے کہا۔ کیسے مان لوں تم جیسی خوبصورت لڑکی کو کیسے کوئی مرد چھوئے بغیر رہ سکتا ہے؟ ذرا خانزادہ نے مرر میں زنیشا شاہ پر نگاہیں گاڑی تھی۔ کس کو بے وقوف بنا رہی ہو؟ وہ مرر میں اس کی بہتی آنکھوں کو دیکھتے حلق کے بل چلایا۔ تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو زرک، کوئی مرد میری مرضی کے بغیر مجھے چھو نہیں سکتا۔ وہ غصے سے ذرا خانزادہ کی طرف بڑھی تھی۔ آہ! پاؤں میں کانچ چبھنے سے وہ در سے بلبلائی۔ ذرا خانزادہ اسے سپاٹ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی طرف بڑھا نہیں تھا۔ زنیشا اسے زخمی نگاہوں سے دیکھتے بیڈ پر بیٹھتے بے رحمی سے اپنے پاؤں کے تلوے سے کانچ کا ٹکڑا کھینچ کر نکال گئی تھی۔ دھوکہ ہوتا ہے جو تم نے مجھے دیا، جو میں کبھی نہیں بھولوں گا، ذرا خانزادہ سرد لہجے میں بولتے دروازے کی طرف تیزی سے بڑھا۔
وہ مزید اس کمرے میں نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کا دماغ بڑک رہا تھا، وہ پاگل ہو رہا تھا۔ تمہاری مورے نے مجھے بتایا تمہارا بھی بچپن میں کسی پریوش سے نکاح ہوا تھا، مگر میں نے تمہیں دھوکہ دیا ہے تو پھر تم نے بھی مجھے دھوکہ دیا ہے۔ زنیشا اس کی پوچھ دیکھتے چیخی تھی۔ ہوا تھا نکاح، مگر وہ بچپن میں ہی ختم ہو گیا۔ جو نکاح چند دن بھی نہیں رہا، اس کے متعلق کیا بتانا تمہیں؟ وہ اپنی مورے بابا کے ساتھ کسی حادثے میں جل گئی۔ میں نے اسے صرف ایک نگاہ دیکھا تھا جب وہ شاید 6 سال کی بچی تھی۔ مجھے اس کا چہرہ تک یاد نہیں، نہ میری کوئی اس کے ساتھ جذباتی وابستگی تھی۔ وہ نکاح میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا زینی، تو کیسے دھوکہ دیا تمہیں؟ وہ مڑتے ہوئے سوال کر رہا تھا۔ زنیشا شاہ کی آنکھوں سے جھرنا بہنے لگا تھا۔ وہ تو آج تک مقابل کو نہیں بھولی تھی۔ 6 سال کی عمر میں یہ نیلی آنکھیں اس کو دل و دماغ میں جم کر رہ گئی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا اسے وہ یاد تک نہیں، جس کی درندہ صفت باپ نے اسے مارنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ دھوکہ تم نے دیا ہے، چیٹ تم نے کیا۔ دھوکہ بولا، میرے سچے ہوئے جذبوں سے کھیلا۔ ابھی تک کھیل رہی ہو، دل سے اتر گئی ہو میرے اپنے جھوٹ دھوکے سے۔ وہ سرد لہجے میں بولتے دروازہ کھولتے کمرے سے نکل گیا تھا۔ زنیشا شاہ نے اس کے جانے کے بعد گہرے سانس لیتے اپنے گردن جکڑی۔ دوسرے لمحے زنیشا نے سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھائے، ایک نمبر ڈائل کیا۔ ذرا خانزادہ ابھی بھی حویلی سے نکلے گا، اس کے پل پل کی خبر مجھے دو گے؟ یاد رکھنا وہ کسی بھی عورت کے قریب نہ جائے۔ ایسا کچھ بھی ہوا تم اسے روکو گے، جسمانی طاقت سے یا پھر دماغی کھیل سے۔ وہ جہاں بھی جائے مجھے اس کی پل پل کی خبر دو۔ وہ فون پر ہدایت دیتے فون بند کر چکی تھی۔ میرے ہوتے تم کسی دوسری عورت کے قریب نہیں جا سکتے، یہ تو طے ہے مسٹر ذرا خانزادہ، تمہاری جوانی ٹھنڈی ہو یا نہ ہو۔ زنیشا شاہ اپنی گردن پر ہاتھ رکھے غراتے خود پر کمبل اوڑھتے اس میں غروب ہو چکی تھی۔ اس کی دبی دبی سسکیوں کا ماتم جاری تھا۔ مورے بابا، تکیہ پھر سے اس کے آنسوؤں سے بھیگنے لگا تھا۔ عائش گرے رنگ کی میکسی میں ملبوس تھی، جس پر اس نے کامدار دوپٹہ لیا تھا، جس کے بارڈر پر شیشوں اور زری کا کام ہوا تھا۔ میکسی پر بھی فل ورک ہوا تھا۔ آج زنیشا اور ذرا کا حویلی میں ولیمے کی تقریب رکھی گئی تھی۔ صبح سے مہمانوں سے زنان خانہ کچا کچ بھر رہا تھا۔ تابانہ خانم نے اسے زمر سے اچھا سا ڈریس لے کر تیار ہونے کو کہا تھا۔ اس کے پاس تو ایسا کوئی ڈریس نہیں تھا جو وہ پہن سکتی، نہ زاویار خانزادہ کی طرف سے اجازت تھی کہ اسے کوئی بھی نیا لباس خرید کر دیا جا سکتا۔ وہ پہلے دن سے اس کے حوالے سے جو رول سیٹ کر چکا تھا وہی آج تک سیٹ تھے۔ عائش کی رنگت حفظ سے سرخ ہو رہی تھی۔ زاویار خانزادہ کے ماموں کے گھر زمر خان کا لباس پہننا اور بات تھی، مگر یہاں پہننا اسے خفت میں مبتلا کر رہا تھا۔ زمر کے سامنے اس کا لباس پہن کر وہ کیسے جائے گی آخر؟ وہ لب کاٹتے روحاں سے ہوتے سوچ رہی تھی۔ زاویار خانزادہ شلوار قمیض میں ملبوس سیاہ واسکٹ، جس پر سیاہی ایمبرائڈری ہوئی تھی، پہنے ہوئے کمرے میں داخل ہوا۔ عائش کو دیکھ کر وہ مجسم ہوا تھا۔ عائش نے بھی مڑتے ہوئے زاویار خانزادہ کو دیکھا۔ وہ آنکھوں میں بھر بھر کر کاجل لگائے ہوئے تھی، اس کے علاوہ کوئی بناؤ سنگار نہیں کیا تھا، مگر نیلی سمندر جیسی سائرانہ آنکھیں قیامت ڈہا رہی تھی۔ نہ صرف قیامت ڈہا رہی تھی، ان میں نمی بھی تھی۔ وہ اسے شکوہ کناں نگاہوں سے دیکھتے مدھم سانس بھر رہی تھی۔ اس کی شکوہ کناں نگاہوں پر زاویار خانزادہ کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ پہلی مرتبہ اس کی نیلی آنکھیں شکوہ کناں ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں شکوہ زاویار خانزادہ کو ہنس دے رہا تھا۔ وہ برف کی عورت سے جیسے پگھل رہی تھی، بیویوں کی طرح حرکتیں کرنے لگی تھی۔ تو عائش ملک، تمہیں زاویار خانزادہ سے محبت ہونے لگی ہے؟ تم زاویار خانزادہ کے صحن میں آخر جکڑی جا رہی ہو۔ وہ اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے سوچتے ہوئے مغروریت سے مسکرا رہا تھا۔ تمہیں عنقریب زاویار خانزادہ عشق ہوگا، عائش ملک۔ وہ اسے گہری گرم نگاہوں سے دیکھتے زیر لب خود سے بولتے اس کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ عائش ملک رخ پلٹے ڈریسنگ روم کی طرف تیزی سے بڑھتے دروازہ دہاڑ سے بند کر گئی تھی۔ دروازے کی دہاڑ پر زاویار خانزادہ ایک لمحے کو ہڑبڑا کر رہ گیا تھا۔ دوسرے لمحے اس کے لبوں سے جاندار قہقہ بلند ہوا تھا۔ اس کا یوں منہ پر دروازہ بند کرنا زاویار خانزادہ کو برا نہیں لگا تھا، بلکہ دل عجب سی تال پر دھڑکنے لگا تھا۔ عائش ملک، ونی میں ہو تمہارا مکان کبھی نہیں بدل سکتا، مگر بیوی ہو یہ بھی صرف تمہارا ہی مقام ہے، جسے کوئی نہیں لے سکتا۔ وہ مرر میں اپنی سائرانہ نقوش دیکھتے مغروریت سے مسکرایا تھا۔ وہ بیٹھ کے کراؤن میں ٹیک لگائے سگریٹ کے کش لیتے نیم دراز ہوتے عائش کا انتظار کرنے لگا۔ وہ دن کے وقت بہت کم اپنے کمرے میں آتا تھا، وہ بھی حویلی میں کوئی تقریب کے دوران تو ناممکن تھا۔ وہ اپنے تمام دوستوں کو مردانے میں چھوڑ کر صرف عائش کو دیکھنے آیا تھا کہ اس نے کیا پہنا ہے۔ عائش کچھ دیر بعد ڈریسنگ روم سے نکلتے کمرے میں آئی۔ اب وہ سرخ لباس میں ملبوس تھی۔ زاویار خانزادہ نے سرد نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ وہ سرخ رنگ کی فراک میں ملبوس تھی، جس پر گلے پر موتیوں کا کام ہوا تھا۔ فراک اچھا خاصا لوز تھا اس پر۔ وہ سرخ لباس میں بھی بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، مگر پہلے والی ڈریس میں زیادہ پیاری لگی تھی۔ یہ اس کے فگر پر اچھا خاصا لوز تھا۔ عائش مرر میں دیکھتے اپنے سنہرے بالوں میں غصے سے بری طرح برش کرتے بے ڈنگے انداز میں جوڑا باندھ رہی تھی،
لب بینچے ہوئے تھے، نیلی آنکھوں میں شدید برہمی تھی۔ اب زاویار خانزادہ کو اس کا ایٹیٹیوڈ چبھا تھا۔ وہ جس طرح اپنے بالوں کو باندھ رہی تھی وہ زاویار کو غصہ دلا گیا تھا۔ وہ بہت نرمی سے اپنے بالوں کو چھوتی تھی، آج تو ساری بے رحمی کے ریکارڈ توڑ رہی تھی۔ عائش اپنے بالوں کو سختی سے جوڑے میں لپیٹتے سرخ رنگ کا دوپٹہ اوڑھ گئی، جس کے بارڈر پر گولڈن موتیوں کی لڑیاں لگی تھی۔ یہ کس کا فقیرانہ لباس پہن لیا ہے؟ زاویار خانزادہ نے گردن موڑے مرر میں نظر آتے اس کے بے پناہ خوبصورت عکس کو دیکھتے چبھتی نگاہوں سے پوچھا۔ سرخ دوپٹے کے حالے میں وہ بے پناہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ پیشانی کو چھوتی موتیوں کی لڑیاں اس کی خوبصورتی میں چار چاند لگا چکی تھی۔ ڈھیلا فراک دوپٹے میں چھپ گیا تھا، اب وہ پہلے سے کئی گنا خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ تو اس کے ایٹیٹیوڈ پر بڑبڑ جلتے جان بوجھ کر سوال داغ رہا تھا، کبھی بیوی لگتی تو کبھی بنی میں آئی ہوئی بے مول عورت جس کا غصہ ایٹیٹیوڈ چبھنے لگتا۔ ابھی غصے میں پیاری لگ رہی تھی، اب اس کے ایٹیٹیوڈ سے خار کھا رہا تھا یا پھر اس کا نظر انداز کرنا چبھ رہا تھا۔ برانڈڈ سیاہ شلوار قمیض اور واسکٹ جو لاکھوں روپے کی تھی، اس نے بھی تو پہن رکھی تھی۔ وہ کتنا جان لیوا لگ رہا تھا وہ بخوبی جانتا تھا، مگر عائش ملک نے تو ایک بار نہیں دیکھا تھا۔ کیا پوچھا ہے عائش ملک؟ زاویار کی گرج پر عائش اس کی طرف پلٹی تھی۔ فقیرانہ لباس وہ ہوتا ہے جو فقیروں کی طرح مانگا جائے، جو میں زمر سے مانگ کر لائی تھی۔ یہ لباس گل بابی نے تحفے میں دیا تھا۔ ایک وقت تھا میں کسی سے تحفے میں بھی کچھ لینا اپنی توہین سمجھتی تھی، مگر اب دوسروں سے مانگ کر کپڑے پہنتی ہوں۔ میری اوقات اچھی توہین کی ہے آپ نے۔ وہ بھیگے شکوہ کے نہ لہجے میں بولتے باہر نکل گئی تھی۔ اس بار بھی دروازہ دھاڑ سے بند کیا تھا۔ زاویار خانزادہ اس کے دوپٹے کے بارڈر میں ہلتے موتیوں میں کھویا ہوا تھا جو اس کے چہرے کو چھو رہے تھے۔ دروازے کی دھاڑ پر اسے ہوش آیا تھا وہ جا چکی ہے۔ وہ سگریٹ کا گہرا کش لیتے مبہم سا مسکرا گیا تھا۔ کمرے میں زرد روشنی کی دھیمی جھلک حاکم خانزادہ کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس بیڈ پر بیٹھا تھا۔ حاکم خانزادہ اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھے اپنے سامنے کھلے لیپ ٹاپ کے کی پیڈ پر مسلسل اپنی انگلیاں چلا رہا تھا۔ کندھوں پر مردانہ شال تھی جو ایک سائیڈ سے فرش کو چھو رہی تھی۔ اتنے سالوں بعد یہ پہلی رات تھی جب وہ روکنگ چیئر پر جھولتے ہوئے اس نے شب غم میں نہیں گزار رہا تھا۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر آریان خانزادہ کا اسکیچ تھا، وہ اس کے بارے میں ہر معلومات حاصل کر رہا تھا۔ زرمش اسے بتا چکی تھی وہ ایک انڈر کور ایجنٹ ہے، وہ اسے جے کے متعلق بھی تمام تفصیل دے چکی تھی۔ زرمش کن حالات سے گزری وہ یہ سوچتے ہی ضبط کی انتہا پر تھا۔ اپنی بیٹی کو اس بلڈ تصویر سے کیسے بچانا ہے وہ جانتا تھا۔ آریان خانزادہ اس وقت اس ملک میں نہیں تھا، وہ یہ خبر 100% درست تھی۔ حاکم خانزادہ کو کیا کرنا تھا وہ یہ بھی جانتا تھا۔ آریان خانزادہ کے سامنے ایک ٹوٹا بکھرا اپنے کیے پر نادم حاکم خانزادہ نہیں بلکہ اب ایک باپ تھا جسے اپنی بیٹی کو اس عذاب سے بچانا تھا۔ آریان خانزادہ کے ملک واپس آنے سے پہلے زرمش کو وہ کسی دوسرے ملک بھیجنے کا ارادہ رکھتا تھا جہاں آریان خانزادہ کا سایہ بھی اس تک نہ پہنچ سکے۔ زرمش کے تمام ڈاکومنٹ سب کچھ ریڈی تھا، اب صرف اڑان بھرنا باقی رہ گیا تھا۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر آریان خانزادہ کی تصویر ابھی تک موجود تھی۔ حاکم خان نے کی پیڈ پر انگلیاں تھرتھرائیں، اب اسکرین پر نقشہ کھلا تھا، سرد برفیلے خاموش سویڈن کا۔ وہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے نقشے کے کنارے چھو رہا تھا۔ حاکم خانزادہ اسکرین پر سویڈن کے ملک کے نقشے پر انگلیاں پھیرتے لیپ ٹاپ بند کر گیا۔ ویلکم ٹو سویڈن زرمش خان۔ ایک بہت بڑے کمرے کے گپ اندھیرے میں کوئی بیٹھا گہرا مسکرایا تھا، اس کا دہشت ناک قہقہہ کمرے کی خاموش فضا کو چیر گیا تھا۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر زرمش خان کی تصویر ابھر رہی تھی، وہی ہیزل گرے آنکھیں۔ تم سمجھی ہو سویڈن محفوظ ہے؟ اس سیاہ ہولے نے نیم مذاق اڑاتی سرگوشی میں کہا، قہقہے ایک بار پھر بلند ہوئے۔ اسکرین پر کچھ کوڈ ٹائپ ہو رہے تھے، فائلز اوپن ہو رہی تھی۔ نیچے کسی پوشیدہ فولڈر میں لکھا تھا OPZ Phase 2 ایکٹیویٹ۔ کمرے میں بلند بانگ قہقہے گونجتے ہی جا رہے تھے۔